عشرہ مبشرہ میں سے آج جس ہستی کا ذکر پاک ہے ان کا اسم گرامی حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، جو آپ کے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ہے، کیونکہ بڑے مشہور و معروف صحابی ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ذکر پاک بڑی کثرت سے ملتا ہے۔ تو حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو نبی کریم علیہ السلام نے دنیا کی زندگی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی، اور ان کی والدہ محترمہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم علیہ السلام کی سگی پھوپھی تھی، تو اس لیے اعتبار سے نبی کریم علیہ السلام کی یہ پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہ سگے بتیجے تھے، سے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ان کو بڑی گہری نسبت سے گہرا تعلق تھا۔ ایک قول کے مطابق یہ کہ جب 8 سال آپ کی عمر مبارک تھی اس وقت آپ نے اسلام قبول کیا، اور ایک قول 12 سال کا اور ایک 15 سال کا بھی قول ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام لانے کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسلام قبول کرنے والے مردوں میں سے چوتھے یا 5ویں نمبر پہ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ کا نمبر ہے۔ انہوں نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور دوسری مرتبہ انہوں نے پھر مدینہ طیبہ کی طرف بھی ہجرت فرمائی۔ جب مکہ میں تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کا بھائی چارہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قائم فرمایا، اور جب مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو مدینہ طیبہ میں نبی کریم علیہ السلام نے ان کا بھائی چارہ حضرت سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ان کا قائم فرمایا، اور یہی وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا، آگاہ رہو کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس ذات کی قسم ہے کہ زبیر سب سے نیک انسان ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کو یہ سب سے زیادہ محبوب بھی تھے۔ جنگ قریظہ کے دن نبی کریم علیہ السلام نے ان سے فرمایا، میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو جائیں۔ اب خود اندازہ لگائیں یہ کتنے عالی شان اور عالی مقام صحابی ہیں کہ جن کو حضور فرمائے کہ میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو۔ ساری کائنات اپنے ماں باپ کو حضور کے قدموں پہ قربان کرتی ہے، اور حضور فرماتے میرے ماں باپ اے زبیر تم پہ قربان ہوں۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں، اور میرے حواری حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جنگ جمل کی صبح اپنے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں نے وصیت کی، اور اس وصیت کے بعد آپ نے ان سے یہ بھی فرمایا، میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جو زخمی نہیں ہوا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ۔ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں تلوار اٹھائی تھی، اور اس کا واقعہ یہ کہ مکہ مکرمہ میں جب نبی کریم علیہ السلام زندگی بسر فرما رہے تھے تو ایک دن یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی کریم علیہ السلام کو مشرکین مکہ نے گرفتار کر لیا ہے، حضور کو اذیت دی ہے۔ ان کو جب یہ خبر ملی تو یہ اپنی تلوار ننگی لے کر دوڑتے ہوئے آ رہے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں ایک بلند مقام پر بیٹھ کر یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا کہ تلوار ننگی ہے، حضور نے فرمایا، اے زبیر تمہارا کیا حال ہے، یعنی تم نے یہ ہاتھ میں تلوار کیوں پکڑی ہوئی ہے؟ انہوں نے یہ ساری بات بتائی کہ آقا میں نے یہ خبر سنی ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے ان کے اوپر صلاۃ پڑھی، اور نبی کریم علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ جب کسی صحابی پہ حضور خوش ہو جاتے تھے، اللہم صلی علی فلان، اس کا نام لے کر اس پر صلاۃ حضور پڑھا کرتے تھے، اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے ان کے لیے بھی دعا کی، ان کی تلوار کے لیے بھی دعا فرمائی۔ حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شریک تھے، اور بدر والے دن زرد رنگ کا امامہ شریف انہوں نے اپنے اوپر باندھا ہوا تھا، اسی کا ایک حصے سے اپنے منہ کے اوپر چہرے کے اوپر نقاب بھی کیا ہوا تھا، اور فرماتے ہیں کہ بدر میں جو فرشتے اترے تھے انہوں نے آپ کی ہی حیت بنا کر وہ اترے تھے، جس طرح آپ نے امامہ باندھا تھا فرشتے امامے باندھ کر آئے تھے، جس طرح آپ نے نقاب کیا ہوا تھا اسی طرح فرشتے بھی نقاب کر کے زمین پہ بدر کے معرکہ میں نازل ہوئے تھے۔ اب کتنے عظیم صحابی ہیں جن کی حیات اللہ کی فرشتے بھی اختیار کرتے ہیں۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے
یہ عظیم صحابی احد میں، خندق میں، حدیبیہ میں، خیبر میں، فتح مکہ میں، حنین میں، طائف میں اور یہاں تک کہ فتح مصر میں بھی شریک ہوئے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے 6 افراد میں شامل فرمایا جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا میرے بعد کسی کو اگر تم خلیفہ بنانا تو ان 6 قریشی بندوں میں سے بنانا۔ ان میں آپ نے ان کا بھی ذکر فرمایا تھا اور فرمایا تھا کہ یہ وہ 6 بندے ہیں جن پر نبی کریم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو راضی ہونے کی صورت میں رخصت ہوئے ہیں۔ اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس کا معنی یہ ہے ان قریب تم سے تمہاری نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو کوئی اور نعمت دیکھی نہیں ہے، یعنی آپ کی مراد یہ دنیاوی نعمتوں کی تھی کہ ہم نے تو دیکھا ہے یا پانی یا کھجور کھا کے بھوک مٹاتے ہیں، پانی پی کے پیاس مٹاتے ہیں، اور تو کچھ ہے ہم نے دیکھی نہیں، پھر ہم سے کس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں بہت زیادہ دنیا بھی عطا فرما دے گا۔ پھر راوی کہتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی دنیا آئی 1000 غلام حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے تھے جو پیسہ کما کے آپ کے ہاتھ پہ آ کر رکھتے تھے، لیکن 1 روپیہ بھی اس سے آپ گھر نہیں لے جاتے تھے، سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ 1000 غلاموں کی کمائی راہ خدا میں لوٹا دینا، یہ سیدنا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کا کارنامہ ہے۔ حضرت سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ نے جو حضور کے نعت خواں تھے، حضور کی نعتیں پڑھتے تھے، انہوں نے جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں قصیدہ لکھا، انہوں نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں بھی ایک قصیدہ لکھا تھا۔ حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ 10 جمادی الثانی سن 36 ہجری کو شہید ہوئے، لیکن جب آپ کی شہادت کی خبر مولا علی کو پہنچی، انہوں نے فرمایا کہ جو ان کا قاتل ہے وہ جہنمی ہے۔